پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 910 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، 910، اور انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الفتح آیات 10 تا 12 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اس ویڈیو سے موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آج تو چھوٹے بھائی چمک رہے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، ماشاءاللہ یہ تینوں بھائی بھی ہیں آپس میں الحمدللہ، اور مستقل ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے، اور آج سیکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ سکھانے والے بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ جامع ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، یعنی اللہ کا کلام قرآن حکیم یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو تھامنے کا حکم قرآن میں بھی آتا ہے۔ مشہور الفاظ کیا ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے مفہوم و ترجمے کی طرف۔ سورۃ الفتح کی آیات 10 تا 12 کا آج مطالعہ کریں۔ انہی آیات کا مفہوم اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بے شک جو لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ سے، در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو جس نے عہد توڑا تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے،
اور جس نے پوری کی وہ بات کہ اس نے عہد کیا تھا جس پر اللہ سے تو جلد ہی وہ اسے شاندار بدلہ دے گا۔ ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے دیہاتیوں منافقین میں سے کہ مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے، سو آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ آپ فرمائیے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اگر وہ چاہے تمہارے بارے میں نقصان یا چاہے تمہارے بارے میں فائدہ، بلکہ اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، اور خوشنما بنا دیا گیا تھا یہ گمان تمہارے دلوں میں، اور تم نے گمان کیا برا گمان اور تم تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ ناظرین کرام، یہ مفہوم و ترجمہ ہے سورہ فتح کی آیات 10-12 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، گزشتہ آیت اور آج کی مطالعہ کا باہمی تعلق۔ جی، اس حوالے سے پہلی بات، گزشتہ آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور غلبہ دین کی جد و جہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم تھا۔ سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر بھی آیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا تقاضا بھی آیا، اور یہ بھی ہم نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شرکت کی جائے، اس کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ اگلا نقطہ ربط آیات کے حوالے سے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے بیعت رضوان کرنے والوں کی تحسین فرمائی گئی ہے۔ بیعت رضوان یعنی ایسی بیعت کہ جس پر اللہ راضی ہو گیا، وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس بیعت کا اس مقام پر ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جو باتیں پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے تشریح میں ان کا ایک خاکہ آؤٹ لائن۔ اس حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے گویا اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے سفر پر نہ جانے والے منافقین نے طرح طرح کے بہانے اور عذر پیش کیے۔ وہ جو خواب دکھایا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ تشریف بھی لے گئے، لیکن پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو گیا، مگر منافقین اس دفعہ نہیں نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے کیسے کیسے بہانے بنائے، اس کا ذکر ہے آج کی نشست میں جو ہمارے سامنے آئے گا۔ آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، منافقین نے یہ باطل گمان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے۔ معاذ اللہ، ان کا خیال تھا یہ تو مشرکین کی طرف چلے گئے، اب وہ تو دشمن ہیں مسلمانوں کے، وہ تو ان کو ختم کر ڈالیں گے، معاذ اللہ یہ تو واپس ہی لوٹ کر نہیں آئیں گے مسلمان۔ یہ گمان باطل تھا منافقین کا، جس کا اس مقام پر ذکر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں ہم تجزیے کی طرف۔ جی بیٹا، ہر آیت کا موضوع ٹھیک، سورہ فتح آیات 10-12 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 10، بیعت رضوان کرنے والوں کی تحسین، ان کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے گریز کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے منافقین، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبئی کہہ کر نہیں نکلے تھے۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 12، جس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ برے گمان کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہے، اور برا گمان بھی کس کے بارے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں، جو ان منافقین نے کیا، اس پر ان کو ہلاکت کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10 سے اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ سورہ فتح آیت نمبر 10 ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ، بے شک جو لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ سے، در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو جس نے عہد توڑا تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے، اور جس نے پوری کی وہ بات کہ اس نے عہد کیا تھا جس پر اللہ سے، تو جلد ہی وہ اسے شاندار بدلہ دے گا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ و مفہوم ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ صلح حدیبیہ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سرداران قریش سے گفت و شنید کے لیے مکہ بھیجا۔
عمرے کے لیے روانہ ہوئے نبی اکرم علیہ السلام، 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، مگر مشرکین نے روک دیا۔ پھر صلح کا معاملہ ہوا ہے جس پر ہم پچھلے پروگرامز میں کلام کر چکے، البتہ اس سے پہلے گفت و شنید ہو رہی تھی، ڈائلاگ ہو رہے تھے، گفتگو کا موقع تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اگلا نقطہ، اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے جانے کی افواہ پھیل گئی، یعنی کہ ان کو کچھ آنے میں تاخیر ہو گئی تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ یعنی جھوٹی خبر تھی جو پھیلائی گئی۔ اگلا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو عہد کرنے کی دعوت دی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے یا پھر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ عہد لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے، اور یہ عہد لیا گیا درخت کے نیچے، اس کو بیعت کرنا بھی کہتے ہیں، اس پر آگے بات آ رہی ہے۔ ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خون عثمان کا بدلہ لیں گے یا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اگلا نقطہ، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، یہ بیان اسی صورت میں آیت نمبر 18 میں آئے گا، وہاں بیعت کا ذکر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کا ذکر آئے گا، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں کہ جن بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اگلا نقطہ، اہل ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کی اور اس سے عہد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وہ تو اللہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ بے شک کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کا۔ صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرما رہی ہیں تو بیعت میرے ہاتھ پر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، اور حضور کی اطاعت کرنا گویا اللہ ہی کی اطاعت کرنا، تو حضور کے ساتھ کوئی عہد کر رہا ہے، صحابہ کرام عہد کر رہے ہیں، وہ عہد کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے۔ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، بیعت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا نقطہ، عہد یا پاسداری نہ کرنے والے خود اپنا نقصان کریں گے، جو عہد کو پورا کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو عہد کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ایفاء عہد کی ہمارے دین نے کس قدر تاکید کی ہے، اور عہد کو توڑ دینا اور مستقل توڑتے رہنا یہ تو منافقین کی ایک علامت ہے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، البتہ بیعت میں کیے گئے عہد یعنی حق کی خاطر جان قربان کر دینے والوں کو بھرپور اجر سے نوازا جائے گا۔ جو خلاف ورزی کریں گے وہ اپنا نقصان کریں گے، مگر جو عہد کی پاسداری کریں، حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل کریں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیں، تو ایسی عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 11، اس مقام پر ارشاد ہوا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ آیت نمبر 11، اس کا مفہوم اور ترجمہ، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے دیہاتیوں منافقین میں سے کہ مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے، سو آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، آپ فرمائیے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اگر وہ چاہے تمہارے بارے میں نقصان یا چاہے تمہارے بارے میں فائدہ، بلکہ اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 11 کا مفہوم اور ترجمہ ہوا۔ منافقین کا تذکرہ اس مقام پر آیا چاہتا ہے، البتہ ایک وقفہ لے تو اس کے بعد اس آیت کی تشریح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 11، اس کا ترجمہ وقفے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آئیے اس کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے کے اطراف میں آباد قبیلوں کو بھی ساتھ نکلنے کی ترغیب دی۔ مدینہ شریف کے اطراف میں قبائل میں بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے ان قبائل کے مسلمانوں کو بھی دعوت دی ہے۔ اگلا نقطہ، منافقین کو بغیر ہتھیار کے مکے جانے پر موت کا اندیشہ تھا، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلے۔ وہ منافقین جو
مدینہ میں بھی کچھ آباد تھے اور ان قبائل میں بھی بدوؤں میں خاص طور پر آباد تھے، ان کا ذکر بعد میں بھی آئے گا۔ انہوں نے نکلنا پسند نہیں کیا، کیوں کہ بھئی یہ تو جا رہے ہیں مسلمان کفار کی طرف اور ہتھیاروں کے بغیر جائیں گے، کیونکہ عمرے کا ان کا ارادہ ہے تو ہم تو مارے جائیں گے، نہیں نکلے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے آئندہ کردار کے متعلق مطلع فرما دیا، ان کے یہ معاملات کہ ان کی زبان پر کچھ ہوگا، ان کے دل میں کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا۔ اگلا نقطہ، مدینے پہنچنے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھروں اور مالوں کی حفاظت کو عذر پیش کریں گے اور مغفرت طلب کرنے کی التجا کریں گے۔ کیا مطلب؟ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو یہ آ کر بہانے بنائیں گے، نہیں ہمارے تو گھروں کی حفاظت کا معاملہ تھا، ہمارے تو مالوں کا مسئلہ تھا، بس آپ ہماری بخشش مانگیے، یہ ہیرے بہانے پیش کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے۔ اگلا نقطہ، واضح کر دیا گیا کہ دراصل ان کے دل اور زبان میں تضاد ہے اور یہ اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ منافق ہوتا ہی وہی ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دعویٰ کچھ ہوتا ہے اور عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے۔ اگلا نقطہ، نفع و نقصان کا سارے اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تم وہاں نہیں جاؤ گے تو کیا تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے موت نہیں آ سکتی؟ کیا لوگوں کو انتقال گھر میں نہیں ہو جاتا؟ کیا تو تم اگر یہ جی چورا رہے ہو نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے سے، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہاری جان بچ جائے گی، تمہاری موت اپنے وقت پر نہیں آ جائے گی؟ تو کل نفع نقصان کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، چاہے تو تمہیں یہاں موت دے دے، چاہے تو تمہیں وہاں موت دے دے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ تعالیٰ منافقین کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے اور اسی کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور یہ دعویٰ کچھ اور دل میں کچھ اور ہے، بلکہ ایمان کے جو جھوٹے دعوے دار بنے ہوئے ہیں ان کے ان کرتوتوں کا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 12، ارشاد ہوا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ آیت نمبر 12 ہے، اس کا مفہوم و ترجمہ، بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، اور خوشنما بنا دیا گیا تھا یہ گمان تمہارے دلوں میں، اور تم نے گمان کیا برا گمان اور تم تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ یہ آیت نمبر 12 کا مفہوم و ترجمہ، منافقین ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تشریح کے والے سے پہلی بات، منافقین نے در حقیقت یہ گمان کیا تھا کہ مشرکین اہل ایمان کا معاملہ چکا دیں گے اور یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس نہ لوٹیں گے۔ اگلا نقطہ، ان کو اپنی یہ سوچ بالکل درست معلوم ہوئی اور وہ ایسا ہی چاہتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہی ہو جائے، استغفر اللہ، یہ ان کی چاہت تھی منافقین کی۔ اگلا اور آخری نقطہ، بلا شبہ برا گمان رکھنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ ایمان والوں کی حفاظت تو اللہ فرمائے گا، مگر یہ اندر خانے ایمان والوں کے دشمن بنے بیٹھے منافقین اور جو برے گمان ان کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں، ان کا انجام تباہی اور ہلاکت کا ہوگا۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان اور اس کے زیر میں تشریح کے نکات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ لفظ بیعت کی تفصیل سے وضاحت کر دیجیے۔ لفظ بیعت کی تفصیل سے وضاحت کر، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ عربی میں کہتے ہیں بیع و شرع، خرید و فروخت کو کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت۔ بیع و شرع، خرید و فروخت کو کہا جاتا ہے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا۔ ہاں، تو کیا مطلب ہے بیچ دینا؟ جب ایک شخص اسلام میں داخل ہوا تو یہ بھی ایک بیعت ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں، یہ بھی ایک وعدے کی شکل ہے۔ اچھا، بیچ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں تابع رہوں گا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے، جیسے کہ بیعت رضوان کا بھی ذکر آیا۔ تو دنیا میں جب سودا ہوتا ہے نا، کاروبار کا سودا ہوتا ہے، تو جب سودا فائنل ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کبھی کیا ہوتا، انبیاء کی تاریخ سے بھی ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل سے بھی ثابت ہے کہ جو بیعت کرتا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتا تھا کہ بھائی اب میں آپ کی سنوں گا اور آپ کی مانوں گا۔ صحابہ کرام بھی کہتے تھے سمعنا وعطانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کیا مطلب؟ حضور نے جو بتایا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ لفظ بیعت کا تھوڑا سا ذکر ہم نے آپ کے سامنے لغوی طور پر بھی کیا اور اصطلاحی طور پر بھی۔ البتہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نوعیت کی بیعتیں لی ہیں۔ اسی طریقے پر امت کے اسلاف سے ہمیں
اجتماعیت قائم کرنے کا جو طریقہ ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ملتا ہے. ہر جماعت کا ایک امیر ہونا چاہیے. جب نبی اکرم علیہ السلام کا دور تھا آپ رسول اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ امیر بھی ہیں. آپ کے بعد خلفاء راشدین ہیں, انہوں نے بھی بیعت لی, ان کی خلافت قائم ہوئی. امت میں جماعت بنانے کا طریقہ ہمیشہ بیعت کا طریقہ رہا کہ ایک امیر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لوگ بیعت کرتے ہیں اور اس کی بات پر عمل درآمد کرتے ہیں. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ بیعت کی کتنی قسمیں ہیں. اچھا 2-3 اصولی باتیں, پھر تو تفصیل بہت ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بیعت لیتے. تو وہ بیعت کیا ہوتی؟ اسلام پر عمل درآمد کرنے کی. مختلف مواقع پر مختلف نوعیت کی بیعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور نے کیا لی؟ بیعت لی. یہ ایک نوعیت کی بیعت ہے. بعض لوگ بیعت کرتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے جہاد کے لیے, قتال کے لیے, وہ بیعت کیا کرتے تھے. کوئی آ کر بیعت کرتا, حضور بیعت لے رہے کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اس بات. یہ مختلف اعمال کو انجام دینے کی بیعت. ٹھیک ہے. ایک قسم کیا ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام تو تشریف لے گئے مگر امت تو موجود ہے, تو امت کی اجتماعیت کی ٹاپ شکل کیا ہے کہ امت کا خلیفہ ہو اور اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں, جیسے کہ خلفاء راشدین کے ہاتھ پر لوگ بیعت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ امت میں اجتماعیت کے لیے ایک نظم ہے. ایک بیعت ہمارے تصوف کے سلسلوں کی بھی چلی آئی ہے, وہ ایک فرد کسی صاحب علم سے, صاحب کردار شخصیت سے بیعت کرتا ہے کہ آپ جیسے جیسے بتائیں گے میں ویسے ویسے عمل کروں گا. اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بھی تصوف کے حلقوں کے اندر بیعت کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ موٹی موٹی اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ منافقین اس موقع پر کیوں نہیں گئے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. منافقین اس موقع پر, اچھا یہ جو صلح حدیبیہ کا موقع ہوا, بالکل صحیح. منافقین بیٹا اس لیے نہیں گئے, جیسا بھی ذکر بھی آیا کہ ان کو تو اپنی موت نظر آئی. یہ مسلمانوں کو دیکھو کہاں جا رہے ہیں, وہ کفار جن کو چھوڑ کر ادھر آئے تھے, یعنی مسلمان تو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف آئے تھے نا, یہ واپس ادھر جا رہے ہیں. ارے یہ تو دشمن ہیں ان کو ختم کر دیں گے تو کبھی لوٹیں گے نہیں. ان منافقین کو اپنی جان جانے کا خطرہ محسوس ہوا. اور پچھلے پروگرامز میں کئی عرصے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں, سورہ محمد میں بھی تفصیل آئی صلی اللہ علیہ وسلم. منافق کیا ہوتا ہے؟ زبان پر کچھ دل میں کچھ اور ہوتا ہے. دنیا کی محبت کا رسیہ ہوتا ہے, دنیا کی محبت میں ڈوبتا ہے تو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے فرار اختیار کرتا ہے. تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے جان جانے کا خوف آیا, اس وجہ سے منافقین اس موقع پر نہیں نکلے تھے. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹس. اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت بھی فرماتے تھے. اور ان 2 آیات کی خاص بات کیا ہے؟ تمام قرآن زمین پر نازل ہوا, صرف 2 آیات البقرہ کی آخری 2 آیات حضور نبی اکرم علیہ السلام کو کس رات عطا ہوئی؟ معراج کی رات میں. ماشاءاللہ. اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیپ یا خلاصے کے طور پر 3 باتیں آج بھی ہیں. پہلی بات, بیعت کے مطابق عہد کی پاسداری نہ کرنے والے خود اپنا نقصان کریں گے اور عہد کو نبھانے والوں کے لیے شاندار بدلہ ہے. بیعت بھی ایک وعدہ ہے, جو اس کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے, عمل کرتا ہے, اس کے لیے شاندار بدلہ. اور جو اس عہد کو توڑے, بیعت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے, وہ گویا کہ اپنا نقصان خود ہی کرے گا. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں, عمرے پر نہ جانے کے حوالے سے منافقین کے جھوٹے عذر اور بہانے. ہمارے تو گھر کا معاملہ تھا, ہمارے تو مال کا معاملہ تھا, لیکن اندر خانے کیا تھا؟ جان کا خطرہ تھا, مگر جھوٹے بہانے پیش کر رہے تھے. اگلا اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے بارے میں برا گمان رکھنے والوں کو تباہی سے 2چار ہونے کی وعید. ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ برے گمان رکھنے والے تباہی سے 2چار ہوں گے. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف, یعنی ٹھیک ہے 3 سوال آج بھی ہیں. پہلا سوال, کیا ہم اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر پوری زندگی کا عہد ہم نے کر رکھا, ایک دوسرے سے بھی وعدے ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیونکہ وعدہ توڑتے رہنا یہ کس کی علامت ہے؟ منافقین کی. اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں نا, تو وعدے پورے کرنے چاہیے. اگلا سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم دین کی راہ میں حائل ہونے والی مفاد پرستی کی روش سے بچتے ہیں؟ مفاد آڑے آ گئے تو دین کے تقاضے کو چھوڑ دیا. منافقین کو جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دین کے تقاضے کو چھوڑ دیا نا. اب ہم جائزہ لیں کہ دین کے احکامات تو سامنے, کوئی دنیا کے چند ٹکوں کے مفادات کی وجہ سے یا دنیا کی چند لذتوں کی وجہ سے
ہم دین کے احکام پر عمل کرنے سے دور تو نہیں رہتے؟ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم لوگوں کے بارے میں برے گمان سے گریز کرتے؟ اول تو کوئی دلیل تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، خواہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ فتح کے بعد، اس میں بدگمانی کرنے سے روکا گیا، اس پر کلام سورہ حجرات میں اگلی صورت میں انشاءاللہ کریں گے کچھ دنوں کے بعد۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں؟ درست جواب سورۃ النساء آیت نمبر 13، تلک حدود اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلام میں وراثت کے احکامات کے بیان کے بعد کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تو حدود کا تعلق چند سزاؤں کے احکام سے نہیں، اللہ کی شریعت کے احکامات بھی اللہ کی حدود ہیں، ان کو پامال نہ کیا جائے، ان کی پاسداری کی جائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں حکم ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو؟ سورۃ النساء آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر اور حکم ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو؟ درست جواب اگلے پروگرام انشاءاللہ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت، اس سے کہ وقت ہوا پروگرام کا مکمل۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل